اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو واقعہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سنا تو اطمینان سے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے، اس کی دی ہوئی چیزیں تھیں اس نے واپس لے لیں، اس کی مرضی کے آگے دم مارنے کی مجال کس کی ہے، وہ قادر مطلق ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ صبر حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان کا آغاز تھا۔ جب آپ علیہ السلام کے باغات جل کر تباہ ہو گئے اور کچھ نہ بچا تو آپ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بہت افسوس ہوا۔ وہ بہت غم زدہ اور پریشان ہو گئے۔ غم ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ لوگ اپنے دکھ درد بھول گئے تھے اور ہر طرف اس غم سے بھرے واقعے کی باتیں ہونے لگیں۔ یہ بہت بڑا حادثہ تھا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کے ماتھے پر بل تک نہ آیا۔ وہ انتہائی صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا یہ کام کوئی دشمن کر سکتا ہے، کوئی کہتا یہ کسی برے چاہنے والے کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ آقا ایوب علیہ السلام تو کسی سے دشمنی یا عداوت نہیں رکھتے تھے۔ کوئی کسی پر شرارت کا الزام لگاتا، غرض جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ بصرہ میں اس واقعے پر گہرام مچا ہوا تھا۔ لوگوں کو پرانی باتیں یاد آنے لگیں۔ کوئی ان درختوں کو یاد کرتا جن کے گھنے سایوں میں بیٹھ کر وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ پھل اور میوے وہ خوب مزے لے لے کر کھایا کرتے تھے۔ کبھی کوئی بات یاد آ جاتی تو کبھی کوئی بات یاد آ جاتی۔ جب سب لوگ کھڑے خالی خالی نظروں سے اس راگ کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ رہے تھے جس نے اس ساری بستی کی رونقوں کو برباد کر دیا تھا۔ کسی کے رونے کی آواز آتی تو کوئی خاموش آنکھوں سے تباہی کا منظر دیکھتے ہوئے ان میں بہت سے لوگ ایک دوسرے کو تسلی بھی دے رہے تھے۔ ایک سرسبز وادی اور بارونق مقام پر پل بھر میں کہرام گاہ بن کر رہ گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ قاصد آیا اور کہنے لگا، آقا بیل ہل میں جوتے ہوئے تھے اور گدھے ان کے پاس چر رہے تھے کہ اتنے میں قوم سبا کے لوگ آئے اور ان پر ٹوٹ پڑے۔ وہ سب جانوروں کو ہانک کر اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے غلاموں پر بھی حملہ کر دیا۔ میں اکیلا ہی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ قاصد ابھی اتنا ہی کہہ رہا تھا کہ ایک اور قاصد آیا، کہنے لگا، خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی۔ اس آگ نے تمام ملازموں کو جلا کر بسم کر دیا، صرف ایک میں ہی بچ سکا ہوں۔ ابھی وہ قاصد اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ ایک اور قاصد آ کر کہنے لگا، آقا دشمنوں کے 3 غول آئے، انہیں ہلہ بول دیا اور وہ تمام اونٹوں کو بھگا کر لے گئے۔ انہوں نے سب لوگوں کو زخمی اور قتل کر دیا، صرف میں ہی بچ کر نکل سکا ہوں۔ وہ قاصد ابھی خاموش ہوا ہی تھا کہ اتنے میں ایک اور قاصد آ گیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، چہرہ خوف دہشت سے زرد پڑ چکا تھا۔ وہ قاصد بولا، آقا آپ کے بیٹے اور بیٹیاں جس گھر میں کھانا بیٹھ کر کھا رہے تھے وہ گھر تباہ و برباد ہو گیا۔ بیابان سے ایک تیز آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں کو اکھاڑ کر زمین پر گرا دیا۔ وہ سب ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سنا تو بڑے اطمینان سے اپنے قاصد کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا۔ قاصد یہ دیکھ کر حیران ہوا، ان کا سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ ان کی دولت لٹ چکی تھی، کھیت اور باغات جل کر راکھ ہو چکے تھے، مال مویشی سب ہلاک اور چوری ہو گئے تھے، بچے ہلاک ہو چکے تھے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کے چہرے پر کوئی دکھ نہ تھا۔ وہ پرسکون اور مطمئن تھے۔
وہ فوراً زمین پر سجدہ ریز ہو گئے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ، یہ سب کچھ تیرا ہی عطا کیا ہوا تھا، یہ سب مال و دولت اور اولاد تم نے ہی مجھے عطا کیا تھا، اب تم نے اپنی امانت واپس لے لی، میں خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا اور مجھے خالی ہی ہاتھ دنیا سے جانا ہے، اے اللہ تیرا نام مبارک ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، انہوں نے اس نقصان عظیم پر انتہائی صبر تحمل کا مظاہرہ کیا۔ نبی اور نبوت کا مقام تو بہت بڑا اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے، جسے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، ان پر وحی آتی ہے، خدا نبی سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے، اور یہ نبی ہی ہے جس پر خدا کتاب اور نئی شریعت نازل کرتا ہے۔ پھر جب کوئی فرد کو نبوت کے لیے چن لیا جائے تو نیکی اور خیر میں خدا کا نائب ہوتا ہے اور ہر قسم کے شر سے پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے، مگر عمل اور ارادے میں ہر قسم کی بدی کے ظہور کو ناممکن بنا دیتا ہے، اور ہر حال میں پیغام توحید اور راست باز قوم کو سناتا ہے۔ قوم اس کی نافرمانی کرتی ہے مگر وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا انتہائی دور شروع ہو چکا تھا، ایک کے بعد ایک آزمائش آتی چلی گئی، مگر آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہے، ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے، ہر تکلیف پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہے۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیمار پڑ گئے، آپ کے جسم پر ابلے پڑ گئے اور پک گئے، ان سرخ ابالوں میں بدبودار پانی رسنے لگا، جس کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی، تکلیف انتہائی ناقابل برداشت ہوتی۔ یہ تکلیف آپ نے کئی دن تک برداشت کی، جب زخم پرانے ہوئے تو ان میں کیڑے بھی پڑ گئے جنہوں نے آپ کے جسم کو کھانا شروع کر دیا۔ اس حالت میں کسی نے آپ کا ساتھ نہ دیا، سب ہی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، صرف آپ کی زوجہ مطہرہ بی بی رحمہ اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ رہی، اور وہ اپنی حویلی چھوڑ کر آپ کے ساتھ جنگل میں رہنے لگی، وہ ہر پل آپ ہی کا دم بھرتی تھیں، بیماری نے آپ کو کہیں کا نہ چھوڑا، یہاں تک کہ ہلنے جلنے سے بھی معذور ہو گئے، آپ ہر وقت لیٹے ہی رہتے اور آپ کا ہر کام آپ کی زوجہ مطہرہ رحمہ ہی کرتی۔ دن بہ دن تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اس حال میں بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہے، شکایت کا ایک لفظ بھی زبان سے نہ لایا۔ اگر کوئی کیڑا آپ کے زخم سے نیچے گر جاتا تو آپ اٹھا کر اسے دوبارہ اپنے زخم میں رکھ لیتے اور فرماتے، خدا نے تیرا رزق میرے جسم میں پیدا کیا ہے، اس لیے تم زخموں کے اندر رہو۔ جب ان کے جسم میں تکلیف بہت بڑھ جاتی تو ٹھوکر اٹھا کر آہستہ آہستہ تو اپنے جسم کو کھینچنے لگتے، کھینچنے میں یہ احتیاط بھی کرتے کہ کہیں کوئی کیڑا ان کی زد میں آ کر ہلاک نہ ہو جائے یا نیچے نہ گر جائے۔ رحمہ بی بی مسلسل آپ کی خدمت میں لگی رہی اور محنت مزدوری کر کے آپ کی کفالت کرتی، صرف آپ ہی ایسی ہستی تھی جنہوں نے اب تک حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف اور مصیبت کے اس دور میں تنہا نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو اس تکلیف سے نجات دی اور آپ دوبارہ صحت یاب ہو گئے، یوں آپ علیہ السلام کی آزمائش کا دور ختم ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ مال و دولت دے دیا، آپ کو اولاد بھی دی جو آپ کے شکر اور صبر کا انعام تھی۔ اس واقعہ میں ہمیں صبر کا سبق ملتا ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ اس واقعہ میں کوئی کمی پیشی ہوگی ہے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔